آگے شروع کرتے ہیں غزوہ ذات الرقاء۔ خیبر سے مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو چکے تو سنا کہ بنو انمار، سالبہ اور محارب کے بدو اکٹھے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا اور 700 صحابہ کی معیت میں مدینہ سے 2 دن کے فاصلے پر واقع مقام نخل کا رخ کیا۔ وہاں بنو غطفان کی ایک جمعیت سے آمنا سامنا ہوا۔ دونوں فریق ایک دوسرے کے قریب آئے اور بعض نے بعض کو خوفزدہ کیا، لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ نماز کی اقامت کہی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھائی، یعنی ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے تو دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعت ہوئیں اور لشکر کی 2 رکعت۔ یہی صلاۃ الخوف ہے، اور اس کی اور بھی صورتیں ہیں جو احادیث سے مروی ہیں۔ پھر اللہ نے دشمن کے دل میں رعب ڈال دیا اور اس کی جمعیت پراگندہ ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے۔ اس غزوے کا نام اس لیے ذات الرقاء پڑ گیا کہ مسلمانوں کے قدم پیدل چلنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے اور انہوں نے ان پر چیتھڑے لپیٹ لیے تھے۔ چیتھڑوں کو عربی میں رقاء کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی زمین اور پہاڑ مختلف رنگ کے تھے، گویا وہ رقاء یعنی پیوند تھے، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ زمین میں پیچز ہیں، زمین میں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس غزوہ کا نام اس وجہ سے ذات الرقاء پڑا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غزوہ کی جگہ کا نام یہی ہے۔ لیکن کوئی بھی وجہ ہو، سبھی میں سملیرٹی ہے، سبھی میں مماثلت ہے۔ اس میں بڑا غور طلب نقطہ یہ ہے کہ خیبر سے مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مطمئن ہی ہوئے تھے کہ دوسرا ٹاسک آ گیا، اور یہ سنت میں آپ بارہا دیکھتے جا رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک ٹاسک سامنے موجود ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہدف کو کتنے خوبی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ کام جاری ہے، کام چلتا رہتا ہے اور چلتا رہنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ زندگی میں کبھی کام کم ہو سکتے ہیں اور کبھی زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں ہر حال میں کام کرنا یہ بھی سنت ہے۔ ہمیں تو بڑے بریکس چاہیے ہوتے ہیں، ہم تو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا آرام بھی ملے اور پھر ہم کام کریں، لیکن کچھ لوگوں کی زندگی بڑی ٹف ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان مشکل ہدف کو پار کر لیتے ہیں، تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ مسئلے مسائل تو لگے رہیں گے زندگی کے ساتھ، کبھی کوئی مسئلہ اور کبھی کوئی مسئلہ، لیکن اپنی زندگی میں ہر حال میں کام کرنا ہے انشاءاللہ، اور سنت سمجھتے ہوئے ایسا کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس غزوے میں سب سے دلچسپ بات یہ پیش آئی کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور اس پر اپنی تلوار لٹکا کر سو گئے۔ بقیہ لوگ مختلف درختوں کے نیچے جا کر سو گئے۔ ایک مشرک نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سونت لی۔ آپ بے خبر سو رہے تھے، مگر اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے۔ تلوار اس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا، تو تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بچائے گا۔ یہ سن کر تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ایمان اور یقین کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ بچائے گا کہ اس کے ہاتھ لڑکھڑا گئے، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اس سے بات بہت اچھے سے پتہ چلتی ہے کہ جتنا میرا اور آپ کا ایمان ہوگا اپنے اللہ پر کہ وہ ہماری حفاظت فرمائے گا، اللہ کی حفاظت پھر اسی درجے کی آتی ہے، اللہ کی مدد پھر اسی درجے کی آتی ہے۔ اب جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا، اس نے کہا، آپ اچھے پکڑنے والے ہوئے، یعنی احسان کیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ وہ مسلمان تو نہ ہوا، لیکن یہ عہد کیا کہ وہ نہ آپ سے لڑائی کرے گا، نہ لڑنے والوں کے ساتھ ہوگا۔
اس کے بعد آپ نے اس کی راہ چھوڑ دی۔ اس نے اپنی قوم میں واپس جا کر کہا میں تمہارے پاس سب سے اچھے انسان کے یہاں سے آ رہا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ مسلمان نہیں تھا لیکن پھر بھی تعریف کی۔ اس سے یہ واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ نان مسلمز بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہوا کرتے تھے، اور آج بھی یہی بات ہے۔ آج بھی جب وہ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ عام اہل مغازی کہتے ہیں کہ یہ غزوہ 4 ہجری میں پیش آیا، مگر صحیح یہ ہے کہ یہ 7 ہجری غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں موجود تھے، اور یہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ خیبر کے بعد آئے تھے، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ اس غزوے سے پہلے اور اس کے بعد راستوں کے امن، دہشت گردوں کی سرکوبی اور مجموعوں کو منتشر کرنے کے لیے متعدد سرایا روانہ کیے گئے، لیکن طوالت سے بچنے کے لیے ان کا ذکر چھوڑا جا رہا ہے۔ میں کچھ نام آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو سرایا روانہ کیے گئے، جس میں ایک سریہ تربہ تھا جو بھیجا گیا، تربہ تا را با اور چھوٹی ہا تربہ، اور ایک سریہ ابو بکر صدیق تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سریہ بشر بن سعد تھا جو بھیجا گیا تھا، بشر بن سعد۔ یہ سارے صحابی ہیں جن کے ناموں پر یہ سرایا ہیں۔ ایک اور ہوا تھا سریہ غالب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور سریہ ہوا تھا سریہ بشیر بن کعب، سریہ ابو قتادہ بھی ہوا تھا، اور سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم، کیونکہ یہ سارے صحابیوں کے انعام ہیں۔ سریہ ابو قتادہ، سریہ زید بن حارثہ، جن کا ذکر آپ کو یہاں نہیں ملتا، لیکن دیگر طویل سیرہ کی کتابوں میں ان سب کا ذکر مختصراً مل جاتا ہے۔ پھر عمرۃ القضاء، یہ کون سا عمرہ ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے گئے تھے، لیکن مشرکین نے ان کو عمرہ کرنے نہیں دیا تھا، اور ان کو کہا تھا کہ آپ اگلے سال آنا، وہ بھی کتنے دن کے لیے؟ 3 دن کے لیے۔ عمرۃ القضاء، اس کو عمرۃ القصاص بھی کہتے ہیں اور عمرۃ القضیہ بھی کہتے ہیں۔ ذی قعدہ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے، جس پر حدیبیہ کی صلح میں اتفاق ہوا تھا۔ جو صلح حدیبیہ کا ایگریمنٹ تھا اس میں اس بات پر اتفاق ہوا تھا۔ چنانچہ مدینے کا انتظام حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا۔ قربانی کے 60 اونٹ ساتھ لیے گئے۔ یہ کیسی قربانی تھی؟ عمرے میں تو کوئی قربانی نہیں ہوتی، نفلی قربانی شکرانے کے طور پر، اور ان پر ناجیہ بن جندب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا، اور 100 گھوڑے بھی ہمراہ تھے جن پر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ پھر ذوالحلیفہ پہنچ کر احرام باندھا اور لبیک پکارا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی آپ کے ساتھ لبیک پکارا، پھر اپنا سفر جاری رکھا۔ جب وادی یاجوج پہنچے تو سارے ہتھیار رکھ دیے، کیونکہ شرط کیا تھی؟ ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے، اور ان کی حفاظت کے لیے حضرت اوس بن خولی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں 200 آدمی وہیں چھوڑ دیے جو ان ہتھیار کی حفاظت کریں گے۔ اچھا، انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا؟ انہوں نے بھی احرام باندھا تھا، لیکن پہلے ابھی یہ 200 لوگ ہتھیاروں کی حفاظت کریں گے، سارے سامان کی حفاظت کریں گے، اور باقی لوگ عمرہ کرنے جائیں گے، اور جب وہ باقی لوگ عمرہ کریں گے تو پھر کچھ لوگ روانہ ہو کر واپس یہاں آئیں گے، تو ڈیوٹی شفٹ ہوگی، پھر وہ لوگ حفاظت کریں گے تو یہ 200 لوگ عمرے پہ جائیں گے۔ یہ سب عمرے کے لیے نکلے ہیں، سارے کے سارے۔ صرف سوار کا ہتھیار یعنی میان میں رکھی ہوئی تلواریں لے کر قدا کے راستے سے جو ہجون پر نکلتا ہے مکہ میں داخل ہوئے، کیونکہ اتنی اجازت دی تھی مکہ والوں نے کہ ایک تلوار جو میان میں ہو اس کی اجازت تھی، باقی جتنے بھی ایکسٹرا ویپنز تھے اس کو یاجوج کے مقام پر رکھا گیا۔
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ اونٹنی پر سوار تھے اور صحابہ کرام تلوار حمائل کیے آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے. آپ بھی لبیک پکار رہے تھے اور وہ بھی لبیک پکار رہے تھے. اس طرح آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے، چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، پھر سواری ہی پر طواف کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر ہی طواف کیا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل بھی طواف کر سکتے تھے، لیکن امت کے لیے ایک اسوہ چھوڑا کہ اگر کسی کو ویل چیئر پر طواف کرنا پڑتا ہے یا کسی کے کندھے پر طواف کرنا پڑ جاتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، ممانعت نہیں ہے. ضرورت پڑنے پر سواری کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اور یہ تو مطاف میں طواف ہو رہا ہے، بہت چھوٹا طواف بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ مطاف میں طواف کرتے ہیں وہ تو ابھی بھی بڑا راستے کے اعتبار سے مختصر طواف ہوتا ہے، لیکن اب جتنی حرم کو توسیع کر دی گئی ہے، اگر آپ پہلی منزل سے اور دوسری منزل سے یا چھت سے طواف کریں، طواف کا ایک چکر کافی بڑا ہے، اور اسی طرح سے پھر 7 چکر ہے. تو جو بزرگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا بیمار قسم کے لوگ ہیں تو وہ اس اسوہ حسنہ کو لے سکتے ہیں. مسلمانوں نے بھی طواف کیا. وہ قوت و جواں مردی کی شان کے مطابق داہنے کندھے کھولے خانہ کعبہ کے گرد دوڑ رہے تھے. یہ تو عمرے کا طریقہ ہے، آپ سب جانتے ہی ہیں کہ مرد حضرات جو ہے اپنا داہنا کندھا کھول دیتے ہیں اور دوڑتے ہیں طواف کے دوران. اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے تلوار حمائل کیے ہوئے یا اشعار کہہ رہے تھے: خلو بن الکفار عن سبیلی، خلو فکل الخیر فی رسولی، الیوم ندربکم علی تأویلی، کما ضربناکم علی تنزیلی، ضربا یزیل الحامی عن مکیلی ویزہل الخلیل عن خلیلی. کفار کے بیٹوں، ان کا راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے. آج ہم اس کی تعویل پر تمہیں ماریں گے جیسے اس کی تنزیل پر تمہیں مار چکے ہیں، اور مار بھی ایسی ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر جائے گی. کچھ اشعار تھے جو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھے، اور ایک طرح سے کفار کے اوپر ہیبت طاری کرنا ہی مقصد تھا کہ بہت پرامن طریقے سے مسلمان عمرہ ادا کر رہے تھے. اگر کسی نے بھی تنگ کرنے کی کوشش کی تو وہ جواب دینے کے لیے بھرپور تیار ہیں. مشرکین کعبہ کی شمال میں کوہ کیعان پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے. لیکن جب مسلمانوں کو دیکھا کہ دوڑ رہے ہیں تو کہنے لگے یہ تو ایسے اور ایسے لوگوں سے بھی تگڑے ہیں، یہ تو بہت زیادہ طاقتور لوگ ہیں. در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ پہلے 3 چکروں میں دوڑ لگائیں. یہ عمرے کا طریقہ ہے، آپ سب اگر جانتے ہیں کہ 3 چکر میں ذرا سپیڈ سے مرد حضرات چلتے ہیں تاکہ مشرکین کو اپنی طاقت دکھلائیں. البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان نہ دوڑیں کیونکہ یہ حصہ جنوب پہ تھا جسے مشرکین دیکھ نہیں رہے تھے. طواف سے فارغ ہو کر آپ نے صفا مروہ کی سعی کی اور ان کے 7 پھیرے لگا کر مروہ کے پاس قربانی کے جانور ذبح کیے. وہی جو شکرانے کے طور پر یا نفلی قربانی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور لائے تھے وہ ذبح کیے اور وہیں اپنا سر منڈوایا. مسلمانوں نے بھی یہی کیا. اس کے بعد کچھ لوگوں کو یاجوج بھیج دیا گیا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں، اور جو لوگ حفاظت پر مامور تھے وہ آ کر اپنا عمرہ ادا کر لیں. وہ جو میں نے آپ کو کہا کہ ڈیوٹی شفٹ ہوگی اور اس طرح سے ڈیوٹی کو شفٹ کیا گیا، باری باری ان لوگوں نے عمرہ کیا. مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز قیام فرمایا. کیوں 3 سے زیادہ دن نہیں؟ 3 دن کا ہی اجازت نامہ تھا، 3 دن کا وعدہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے پورا کرنے والے تھے. اور اس دوران حضرت میمونہ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی. وہ سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھیں. عبداللہ بن عباس جو ہیں ان کی خالہ تھیں. انہیں جب شادی کا پیغام ملا تو انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کر دی.
اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال تھے، یعنی احرام اتار چکے تھے، کیونکہ احرام کی حالت میں شادی نہیں کر سکتے اور نہ ہی نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں، تو آپ کا احرام اتر چکا تھا۔ کیونکہ مکہ میں داخل ہو کر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، پھر حلال ہوئے تو حلال ہی باقی رہے۔ چوتھے دن صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی راہ لی۔ یہ ہے وعدے کی پاسداری کہ چوتھا دن ہوا اور آپ نے وہاں سے کوچ کیا۔ مکہ سے 9 میل دور مقام صرف پہنچے تو پڑاؤ ڈال کر قیام فرمایا، اور وہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت ہو گئیں۔ پھر اللہ نے آپ کے خواب کی جو تصدیق فرمائی تھی اور اپنے گھر کے طواف کا جو شرف بخشا تھا، اس پر خوش خوش مدینہ واپس تشریف لائے۔ اللہ کی تقدیر کا یہ عجیب پہلو ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات بھی مقام صرف ہی میں ہوئی، اور وہیں انہیں سپرد خاک بھی کیا گیا۔ جہاں یہ رخصت کی گئی تھیں وہیں پر ہی پھر فوت ہوئی تھی۔ ان کو پہلے سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ آپ مدینہ میں فوت نہیں ہوں گی، اور ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری نکاح تھا۔ اس کے بعد آپ نے پھر کوئی نکاح نہیں کیا، اور امہات المومنین میں سب سے آخر میں وفات پانے والی بھی یہی تھی۔ سب سے آخر میں وفات انہوں نے پائی، حضرت میمونہ نے۔ عمرہ قضا سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جہات میں سرایا روانہ فرمائے۔ جہاد کہتے ہیں ڈائریکشنز، جہد اس کی واحد ہے۔ ان میں سب سے زیادہ اہمیت سریہ موتا کو حاصل ہوا، پھر سریہ ذات سلاسل کو، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ سیرت کا سبق آج اتنا ہی رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔